السلام علیکم دوستو، یہ ہے امید ہے کہ آج آپ مسکرا رہے ہو، اگر نہیں تو مجھے دیکھ کے ہی مسکرا لو۔ تو آپ نے کوئی پتہ نہیں خبر سنی ہو سوشل میڈیا پر ہے، پاکستان کی دو فیمس ایکٹریسز جو ڈراموں میں کام کرتی ہیں، ایک کا نام ہے انم فیاض اور دوسری کا نام ہے زرنیش خان۔ ان دونوں نے اپنی سوشل میڈیا کو کلیئر کر دیا اپنی پرانی پکچروں سے۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں انم فیاض کی۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر لکھا تھا السلام علیکم۔ یہ مشکل میسج ہے میرے لیے بھیجنے کے لیے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کی ہے میری کیریئر میں نے فیصلہ کر دیا ہے اس انڈسٹری کو چھوڑ کے ایک زیادہ اسلامی زندگی جینا، اور میں نے قدم بھی اٹھائے ہے کہ میرا سوشل میڈیا بھی ویسے ہی دکھے جیسے میری اب نئی زندگی ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں جیسے میں اس سفر پر جا رہی ہوں، اور بہت شکریہ جو آپ نے مجھے پیار اور سپورٹ دکھائی ہے۔ تو یہ تھا انم فیاض کا کلیئر میسج جو انہوں نے انگلش کے اندر اپنے سوشل میڈیا انسٹاگرام پر ڈالا تھا۔ زرنیش خان نے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں دی، لیکن انہوں نے تصویر ڈالی تھی اپنے عمرے جانے کی، اور یہ دکھا اور بتا رہی تھی کہ ان کی لائف ایک قسم کی چینج ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جانے کے انہوں نے اپنی ویڈیوز اور پکچرز بھی کلیئر کر دی۔ ثنا خان بھی تھی اور زائرہ وسیم بالی ووڈ کی، جس نے عامر خان کے ساتھ بھی موویاں بنائی تھی، ان دونوں کی اور جو باقی بھی ہیں جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ میں لندن میں رہتا ہوں، ہم مغربی ملکوں میں جو ہے ہم اپریشیٹ کر سکتے کہ یہ قدم اٹھانا آج کل کے وقت میں کتنی خاص اور کتنی اہم بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ میں بھی پاکستان گیا تھا، آئی تھنک 1-2 منتھ ہو گئے۔ تو آج کل ہمیں پتا ہے کہ لبرلزم مغربی ملک صحیح پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اس یہ تو نہیں مطلب کہ سارے پاکستانی ایک ہی جیسے، لیکن زیادہ تر جو میں نے شہری لوگ دیکھے وہ زیادہ تر مغربی ملکوں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت میں جب مغربی ملک اپنی بربادی اور بے حیائی ہمارے ملکوں میں پھیلا رہے ہیں، میں اس کو سلوٹ دیتا ہوں کہ جتنی طاقت ان دونوں کو اور بھی جو ہیں ان کو سلوٹ دیتا ہوں کہ کتنی طاقت انہوں نے دکھائی ہے، کتنی عقل مندی اور صحیح علم دکھایا ہے کہ معاملے کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے، کیونکہ آج کل عورتوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، بچوں سے سیپریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے کپڑے اتار کے سب کے سامنے ٹروفی کے طور پر سجایا جا رہا ہے۔ ہمارا میڈیا ہو گیا، ایڈورٹائزمنٹس ہوگی، موویاں ہوگی، ڈرامے ہو گئے، جو ان کے خاص سال ہے جوانی کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں سب کی انٹرٹینمنٹ میں، سب کی نظر ان پر لگنے میں، پیسوں کے لیے، لیکن جب وہ اولڈ ہو جاتی ہیں پھر انڈسٹری ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ پھر سٹڈیز بھی ہمیں بتاتے کہ 35 ایج کے بعد عورت کے بچے کے بھی چانس آنے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کون سا مرد چاہتا ہے ایسے عورت کو جو ایک قسم کی سب کی ہو۔ آپ کہہ رہے ہوگے اس پاگل کو کیا ہو گیا؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، سٹڈیز کے اندر بھی کہتے کہ 39% جو بزنس میں کامیاب مرد ہے، 39% خالی انہوں نے شادی کی ہے جو عورت فل ٹائم کام کر رہی ہے، کیونکہ دیکھو بنتا نہیں ہے۔ مرد لیڈرشپ، پاور، سٹیٹس کمانے کے لیے جاتا ہے کام پر، اگر گھر آئے اور اسی لیول کی عورت ہو، کیا مرد چاہتا ہے؟ چکر کیا سمجھ نہیں آیا؟ کیا 2 آپ نے پریزیڈنٹ سنے کنٹری کے؟ کیا 2 CEO آپ نے بزنس کے سنے؟ نہیں۔ تو گھر میں کون چاہتا ہے کہ 2 لیڈر ہو؟ تو اس لیے پھر یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ دیکھو جب مرد عورت کو پک کرتا ہے تو وہ اس کے ماضی پر غور کرتا ہے یا آپ کے پاسٹ میں کیا ہوا تھا، لیکن جب عورت مرد کو پک کرتی ہے وہ اس کے فیوچر کو دیکھتی ہے کہ کیا آپ میری دیکھ بھال کر سکو گے، مجھے سپورٹ کر سکو گے، بچوں کی سپورٹ کر سکو گے۔ اور ایک سٹڈی ہے جو یونیورسٹی آف پینسلوینیا نے کی ہے 1977 سے لے کے 2005 تک، اور انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ عورتوں کی خوشی زیادہ گھر گرہستی اور ہاؤس وائف بننے سے آتی ہے، بچوں کی لک آفٹر کرنا، ہسبینڈ کی لک آفٹر کرنا، اور جاب میں کم آتی ہے۔ اور انہوں نے دیکھا تھا کہ 1970 میں عورتیں زیادہ خوش ہوتی تھیں۔ اور اگر آپ دیکھو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنایا ہے، ہمیں رولز بنائی ہے، عورتوں کی رولز ہے، مرد کی رولز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیمیکلی اور فزیکلی بھی ایسا بنایا گیا ہے۔ مرد زیادہ ریشنل ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اور یہ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک کمپلیٹ فیملی بنانے کے لیے، ہسبینڈ وائف، ڈیڈ مدر۔ تو بچوں کی
کمپلیٹ پرورش ہوتی ہے. اگر آپ دیکھو پریگننسی میں بھی عورت کو نیچرلی آکسیٹوسن زیادہ ایک ہارمون ہے وہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے, سو وہ پریگننسی میں زیادہ اٹیچ ہو سکے بچے کے ساتھ, ان میں وہ نیچرلی محبت ڈالی جاتی ہے. اب ہاؤس وائف اور گھر گرہستی کی عورت کا یہ نہیں مطلب کہ بس کام ہی کرتے رہے سارا دن. اب مرد کا کام بنتا ہے اور فیملی کا کام بنتا ہے کہ اس کی جو ہاؤس کی لائف ہے اس کو بھی اس کے لیے کافی بنائے اور خوش بنائے. ظاہر ہے عورت کی ہابیز بھی ہونی چاہیے, بے شک وہ گھر میں ہے, ہابیز بھی ان کی ہونی چاہیے. فیملی کے ساتھ ان کو ٹریول بھی کرنا چاہیے, یا وہ گھر کا بزنس کر سکتی ہیں, یا کورسز آج کل آن لائن کورسز ہے یا اوپن یونیورسٹیز ہیں کہ گھر سے بھی بندہ ایکسس کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے ایکسٹریم پر جاؤ اور سارا دن باہر رہو اور گھر کوئی دائی رکھ لو یا چائلڈ مائنڈر رکھ لو. 2002 BBC نے آرٹیکل لکھا تھا کہ عورت جب کام پر فل ٹائم ہوتی ہے وہ گھر اور کام کو بیلنس نہیں دے سکتی, اور اس لیے زیادہ تر ڈیورس UK اور US میں عورتوں سے آتی ہے. یہ 60 سے لے کے 80% تک ڈفرینٹ سٹڈیز کہتی ہیں, لیکن عام طور پر 70% ریزنیبل ہے کہ عورتیں زیادہ تر ڈیورس لیتی ہیں. تو اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کی حکمت کے ڈیورس اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. اپلائیڈ اکنامکس 2020 کی بھی سٹڈی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر چانس ہے کہ ایک عورت اپنی جاب چھوڑ کے تو گھر جا کے بچے بنائے اور بچوں کی پرورش کرے, اور اس طرح کی کافی سٹڈیز ہے. تو یہ سٹڈیز بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ بتانے کا فائدہ کہ جو عورتیں یہ قدم اٹھاتی ہے ان کی ڈیسیژن ماڈرن ریسرچ کے مطابق ہے. جو آج کل کہتی ہیں کہ نہیں یہ کیا, یہ بیکورڈز ہے, یہ وہ ہے, یہ مولوی ہے, یہ دیکھو میں مولوی تو نہیں ہوں اور میں نے آپ کو ریسرچ دی ہے, میں نے آپ کو ٹرمینالوجی دی ہے. تو اگر آپ کو میری بات کو رد کرنا ہے تو یہ ایڈ ہومینم, یہ مطلب میرے کیریکٹر پر اعتراض کرنے کے بجائے آپ میری ریسرچ پر اعتراض کریں اور کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں, پھر ہی بات آگے چل سکے. اس وقت تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو صحیح راستے پر رکھیں, کیونکہ آج کل زیادہ تر اٹیک انہی پر کیا جا رہا ہے, گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر گھر اجڑے جنگیں کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. گھر کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. تو اگر مرد اور عورت کا ایشو ہے تو پھر گھر کمزور ہوتے ہیں, پھر جو پولیٹیشین ہے کی پاور زیادہ تر محفوظ رہتی ہے. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسٹرانگ رکھے, سالڈ بنے, وقت دے, ٹائم دے, محبت دے, اور اسپیشلی میرج کے ہم تھوڑے سیمینار بھی کریں. یہ تھوڑے سیمینار پر جائے, کاؤنسلر کے پاس جائے, سائیکولوجسٹ کے پاس جائے, ویڈیوز دیکھیں ہم فیملی کے طور پر کہ کس طرح ہم کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. دیکھو ہر چیز میں ٹریننگ دی جاتی ہے, لیکن شادی ایک واحد چیز ہے جو دو اجنبی بندوں کو بس ایک ہی کمرے میں بس ڈال کے ہاں جی اب آپ بس شروع ہو جاؤ. دیکھو انڈونیشیا میں جن کی شادی ہوتی ہے ان کو ٹریننگ بھی دیا جاتا ہے. دیکھو ادھر گاڑی چلاؤ, ادھر پاکستان کی بات نہیں ہے, انڈیا کی بات نہیں ہے, ادھر UK امریکہ میں ڈرائیونگ لیسن لینے پڑتے باقاعدہ, پھر ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے پڑتا ہے. جب کوئی کام شروع کرو تو آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے, جب اسکول شروع کرو تو انسیٹ ڈے ہوتا ہے تو آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو شادی میں بھی تھوڑی ہونی چاہیے ٹریننگ. تو اگر آپ کی ٹریننگ نہیں ہے تو آپ دو, اپنی شادی میں آپ انویسٹ کرو, آپ اپنا وقت دو. جتنا آپ پانی دو گے ایک بیج کو اتنا ہی بہتر وہ گرو ہوگا, جتنی توجہ دو گے اتنا وہ پھیلے گا اور بلوم کرے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.